ناظرین، میں ہوں انوار عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج جس موضوع پہ بات کروں گا اب وہ انتہائی دلخراش ایک واقعہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس واقعے پر بات کرنے کے لیے میں نے نوید صدی صاحب کو مدعو کیا تھا، ایز یوزول میرے ساتھ موجود ہیں۔ نوید صدی صاحب، آج اس واقعے کا ہم اپنے ویورز کو بتانے جا رہے ہیں۔ یہ واقعہ مری سراسی گاؤں کا ہے۔ دو سگے بھائی، بالکل شفقت ستی اور عبید ستی، فیس بک پر ایک اشتہار دیکھا سستی گاڑی کا۔ جب کال کی تو پتہ چلا کہ یہ لاہور کے کسی رہائشی کے پاس ہے یہ گاڑی۔ انہوں نے اپنا ہائی روف کیری ڈبہ سستے داموں بیچا اور 9 لاکھ کے مبینہ طور پر رقم لے کر یہ دونوں نوجوان بھائی لاہور پہنچے۔ لاہور انہیں بتایا گیا کہ قصور میں آپ سے ملاقات ہوگی اور وہیں آپ کو گاڑی دی جائے گی۔ یہ دونوں بھائی وہاں سے قصور پہنچے۔ قصور میں جو دوسری پارٹی تھی جن سے ان سے بات ہو رہی تھی، وہاں پہ وہ آئے، انہیں کھانا کھلایا اور اس کے بعد یہ بتایا کہ گاڑی دریا کنارے ایک محلہ ہے، وہاں سے آپ کو ملے گی۔ یہ دونوں بھائی وہاں پر پہنچے، اپنے گھر والوں سے آخری دفعہ جن کی بات ہوئی، یہ 5 فروری کا یہ واقعہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں جگہ پہ پہنچ آئے ہیں اور یہاں پہ ہمیں گاڑی دی جائے گی، اور یہاں انہوں نے بتایا کہ یہاں اس محلے میں گاڑی کھڑی ہے، تو وہ وہاں پہ پہنچے۔ اس کے بعد ڈسکنیکٹ ہو گئے اپنی فیملی سے، دونوں بھائیوں کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ 2 دن بعد 7 فروری کو انہی کے نمبر سے ان کے گھر کال آتی ہے، اور وہاں بولنے والے ان کے بیٹے نہیں تھے بلکہ کچے کا ڈاکو تھا۔ کشمور کچے کے علاقے میں انہیں کڈنیپ کر کے لے جایا گیا، اور وہاں سے ان کے گھر والوں سے، جو امتیاز ستی یا ارشد ستی میرا خیال ان کے والد ہیں، ان کو کال کی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ 2 کروڑ روپے آپ نے تاوان دینا ہے تو اپنے بچے آپ کے حوالے کر دیے جائیں گے، ادروائز انہیں مار دیا جائے گا۔ اس کے بعد کچھ دیر بعد ان کی کچھ تشدد زدہ ویڈیوز انہیں بھیجی گئیں، ان کے والدین کو اسی نمبر سے بھیجا گیا، اس کے گھر کے نمبر پہ بھیجا گیا۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان بچوں پر پوری طرح کپڑے بنانا کر کے تشدد کیا جا رہا ہے۔ ان کے جسم پر جو نشانات ہیں وہ واضح نظر آ رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو ویڈیوز ہم دکھا نہیں سکتے، ہمارے پاس موجود ہیں ویڈیوز، لیکن آپ کو دکھا نہیں سکتے کس طرح پوری طرح ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ان سے کہا گیا کہ بھئی 2 کروڑ روپے کا تاوان آپ دیں گے تو آپ کے بچوں کو چھوڑا جائے گا۔ اب ایک غریب شخص ہے جس کے بیٹے وہاں پر کرائے پر سوزوکی بلان ہائی روف چلا کر گزارا کرتے تھے، وہ 2.5 کروڑ روپیہ کہاں سے لاتا؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم غریب لوگ ہیں، آپ مہربانی کریں، ہم پہ احسان کریں، خدا کا واسطے دیے۔ لیکن وہ اتنے سنگ دل لوگ ہیں، نہ ان پہ کوئی اللہ کا واسطہ، نہ کوئی فریاد ان پہ اثر کرتی ہے، انتہائی سنگ دل لوگ ہیں۔ انہوں نے ایک نہ سنی، اور یہ سلسلہ آج 7 سے لے کر آج اگر 22 تاریخ ہے، یہ چل رہا ہے۔ بری طرح ان بچوں پہ تشدد کیا جا رہا ہے، ان کی ویڈیوز بھیجی جا رہی ہیں، اور وہاں کچھ ویڈیوز ایسی بھی ملی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ تشدد سے کچھ لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے۔ وہ ویڈیوز بھی دکھائی جا رہی ہیں کہ ان کے گھر والوں سے 4 کروڑ روپے تاوان مانگا گیا تھا، نہیں دیا تو یہ شخص کو مار دیا گیا ہے۔ اب یہ ویڈیوز میں یہ بھی دکھایا جا سکتا ہے کہ یہ پلاسٹک پولیتھین بیگ جو ہے نا، یہ پگھلا کے ان کے جسم پہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب سدی صاحب سے میں پوچھوں گا کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اب قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، اب عوام کو تحفظ کون دے گا؟ اگر سدی صاحب میرا آپ سے سوال ہے، اگر ایسے وقت میں یہ بتا دیا جاتا کہ ریاست کو مطلوب کسی سیاسی جماعت کا کوئی ممبر فلان جگہ ہے، تو کیا اب تک اسے ڈھونڈنا نکالا گیا ہوتا؟ اب یہ غریب شخص جو دیہڑی دار مزدور ہے، یہ کہاں سے 2 کروڑ روپے دے گا؟ کس طرح اپنے لخت جگر، اب اس ماں پہ کیا گزر رہی ہوگی، اب ان بہنوں پہ کیا گزر رہی ہوگی، اب اس بوڑھے والد پہ کیا گزر رہی ہوگی جنہیں روزانہ ایک نئی تشدد والی ویڈیو۔ اب ماں اتنی مطلب نرم دل ہوتی ہے کہ اگر اس کی اولاد کو کوئی تو کر کے انگلی لگا دے تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور جس طرح کی ویڈیوز ہیں وہ تو اس کے بعد تو عباس صاحب، اس میں ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارے پرائرٹیز نہیں ہے ہماری، یعنی چیف جسٹس سے لے کر اب اس پہ اگر چیف جسٹس کا نوٹس آ بھی جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چیف جسٹس کی پرائرٹی بھی کچھ اور ہے، ہماری جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کی بھی پرائرٹی کچھ اور ہے، اور پھر اس علاقے کے عمائدین یعنی بڑے نام ہیں، شاہد اکان عباسی سمیت سب کو بتایا گیا۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں، میری ان کے بڑے قریبی لوگوں سے بات ہوئی، ان کے والد صاحب کا بھی ابھی کی گزر پر پریشان ہے، نمبر بند کیا ہے،
ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نمبر باقی رکھیں. جی یعنی وہ بیچارہ کوئی 5-6 دن گھومتا پھرتا، اس نے 8-10 لاکھ لوگوں سے اکٹھا کیا، وہ بھی مساجد میں کر کے. اچھا لوگ جو ہے وہ ان کو کال کر کے یہ کچھ کہتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے آصف علی زرداری سے ملاقات ہوئی ہے اور اس نے بھی ہاتھ کھڑے کر لیے. فریال تالپور سے کسی نے ملاقات کی، تصویریں بھی شیئر ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا مرزا ستی اور آصف شفیق ستی صاحب کی تصویریں موجود ہیں، اور انہوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. کوئی کہتا ہے آئی جی پنجاب سے میرا جناب ابھی بات ہوئی ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے بھی. اچھا آئی جی پنجاب کے متعلق ان کے والد سے میری خود بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ میں پہلے تھانہ مری میں گیا اور یہاں سے میں آئی جی پنجاب سے ملنے گیا. انہوں نے کہا کہ یہ کچے کا علاقہ ہے، سندھ کا علاقہ ہے، وہاں پہ ہماری ایکسیس نہیں ہے، ہمارا بس نہیں ہے، وہاں پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اچھا ایک مزے کی بات دیکھیں، اس سے بڑا فیلئر کیا ہوگا کہ اس کا جو بھائی ہے چھوٹا اویس، اسی کے نمبر سے واٹس اپ آ رہا ہے اور نمبر ٹریس بھی ہو رہا ہے، لوکیشن ٹریس ہو رہی ہے، واٹس اپ بھی اسی نمبر سے آ رہا ہے. اور ہماری ایجنسیز جو ہیں دیکھیں نا، پرائرٹیز ہے نا سر. اگر یہ کسی بڑے کا بچہ اٹھایا جاتا، اور پھر اس کے بعد ابھی جو نو منتخب ہیں اسامہ سرور صاحب ہیں، شاہد اکان عباسی صاحب ہیں، بلال یمین ستی ہیں. پھر میں آپ کو بتاؤں سب سے بڑی بات ہے کہ اختر نواز ستی صاحب کور کمانڈر ہیں ملتان کے. لوگوں نے کہا جی ہم نے ان سے بھی رابطہ کیا ہے، اور کیا وہ مطلب کم از کم کوئی انٹیلیجنس اس طریقے سے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. اور اگر زرداری، آصف علی زرداری اور فریال تالپور ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اس معاملے سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کو تو رائٹ ہی نہیں ہے یعنی عوام سے ووٹ لینے کا کہ آپ یعنی کل کسی کو بھی اٹھا کے ادھر لے کے جا سکتے ہیں. میں یہاں پہ اس کے جو والد کی سٹیٹمنٹ ہے، جو اس کی ویڈیو ہے، میں اپنے ویورز کو میں سناتا ہوں کس طرح وہ سراسی کا رہشی ہوں. میرے بچوں کو دور تھی سے اغوا کیا گیا ہے، جس کی زندگی کو خطرے آئے. آئی جی پنجاب سے بھی میں مل چکا ہوں. آج 9 دن ہو چکے ہیں. اغواکاروں سے نہیں چھڑایا گیا ہے. غریب آدمی ہوں میں. وزیر اعظم پاکستان، یہ 16 فروری کی ویڈیو چیف ہے. آف آرمی اسٹاف اور پاکستان وزیر داخلہ صاحب سے وزیر داخلہ صاحب کی ترجیحات کیا ہیں اس وقت وہ. اچھا ایک میں مختصر سے میں اگر کہوں کہ یہ ہم دکھا نہیں سکتے آپ کو ویڈیو، یہ جس طرح بچوں کو یہ جو آواز آ رہی ہے نا، دیکھیں نا تشدد ہو رہا ہے، یہ تشدد اس کے جسم پہ جس طرح کے نشانات بنے ہیں، جس طرح برہنہ کر کے یہ تشدد کیا جا رہا ہے، یہ انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے یہ ان بچوں کے ساتھ. لیکن ہم آپ سے یہ ضرور کہیں گے کہ ایک بالا کوٹ میں بھی اس طرح کا معاملہ ہے، ایک راول پنڈی کا بھی اس طرح کا کیس ہے، اور یہ ایک مری سراسی کا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ اس ایریے کے لوگ سادہ لوگ ہیں، وہ باتوں میں آ جاتے ہیں. اور وہ اب یہ جو معاملہ بتایا گیا ہے کہ اس میں ایک خاتون ہے، جب انہوں نے کال کی تو وہ خاتون نے کہا جی میں راول پنڈی میں موجود ہوں، میں گھریلو خاتون ہوں اور میں مجبوری میں ملک سے باہر جانا چاہتی ہوں، میں گاڑی سیل کر رہی ہوں. پھر وہ جب فیض آباد پہنچے تو ان کو کہا گیا کہ آپ گاڑی سے سیدھا آ جائیں پبلک ٹرانسپورٹ میں، آپ سیدھا لاہور آ جائیں. وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں لاہور پہنچ گئے. پھر ان کو کہا گیا کہ آپ قصور، اور قصور کے بعد پھر ان کو اٹھایا گیا، اور وہاں اس کے بعد جب ان کا دیکھا تو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان کی پھر یہ ویڈیوز. اچھا سید صاحب، یہ کچے کے ڈاکوؤں نے نت نئے روزانہ ہر روز نیا طریقہ. اب ہم نے دیکھا ہوگا کہ کچھ مطلب ویران علاقوں میں روڈ کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں لفٹ لینے کے چکروں میں، اور وہاں پر یا کوئی ٹریکٹر ٹرالی لا کے خراب کر کے روڈ پہ کھڑی کر دیتے ہیں. وہاں پہ کسی گاڑی کو روکنا ہو تو پیچھے سے وہ جنگل سے لوگ نکل آتے ہیں، اور اب خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ. یہ ڈیجیٹل جو کہتے ہیں نا کرائم ہو رہا ہے، وہ اس کو بالکل. دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے کہ اس معاملے کو کوئی 19-20 دن ہو گئے، اور پھر اگر آئی جی پنجاب چھوڑ دیں سب کچھ، اس کا والد کہہ رہا ہے کہ میں آئی جی پنجاب سے خود مل کے آیا ہوں، اور اس نے کہا جی میرے بس کی بات نہیں ہے. تو کیا وہ آئی جی سندھ سے بات نہیں کر سکتا تھا؟ کیا وہ متعلقہ جو کشمور کا علاقہ ہے وہاں پر کوئی آپریشن ہوا ہے؟ اس کے بعد کوئی آپریشن نہیں ہوا. اور پھر فریال تالپور اور ان جیسے مراد علی شاہ سے بھی ایک ہمارے وہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مراد علی شاہ ان کے گھر گئے ہیں، وہ ستی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی ان سے بھی انہوں نے بات کی. خیر پیپلز پارٹی سے تو شکوہ گلہ کرنا، کیونکہ حکومت سازی میں لگے ہیں، انسانی زندگیوں سے انہیں کیا لینا دینا. یہاں پہ روزانہ ایسے واقعات ہوتے ہیں. لیکن یہ خطرناک بات ہے نا کہ عوام کے ووٹ سے اگر آپ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے تو پھر آپ